بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری سورۃ محمد کے بعد سورۃ فتح شروع ہو گئی ہے اور 26 پارہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے خوشخبری اور فتح صلح حدیبیہ کے بعد فتوحات اور مال غنیمت کے حوالے سے اس کا مضمون ہے اور نزول ہے۔ ہجری صلح حدیبیہ کے بعد مکہ سے مدینہ واپسی کے سفر کے خوف، بیت الرضوان، فتح الخیبر کی خبر اور فتح مکہ اور غزوہ تبوک کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ نبی کو یہ سورہ دنیا اور اس کی ساری نعمتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے لشکروں جنود کا ذکر ہے۔ صحابہ کو رضی اللہ عنہ کی بشارت ملی اور 3 بار سکینت کا لفظ اس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کے مقام اور مرتبے کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ تھے کیا اس سورت کے فضائل۔ سب سے پہلے ہم نے مضمون دیکھے، پھر نزول کیا تھا، پھر اس کی فضیلت کیا ہے، ہم نے وہ دیکھی ہے۔ اللہ کا ہم نے فضل بھی مانگنا ہے، اس کا کرم بھی مانگنا ہے۔ اس میں ہم جتنے قصے واقعات پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بھی سکون قلب عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، یہ دعائیں کرنی ہیں اور اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اور کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، کتنی بلند مقام ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کے کام کا اصل میں مقصد کیا تھا، اس مقصد کے ساتھ ان کو کتنی بلندی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اس بلندی کا اللہ پاک نے ذکر کیا کہ میرے محبوب کی شان بلند ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میں نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا اور اس کے ہاتھ میں یہ کتاب بھیج دی۔ معاہدے کی حکمت کیا تھی؟ 1 سے 10 آیات تک ہم دیکھیں گے کہ فتح کیسے ملتی ہے اور اس کی حکمت وعدے کی کیا تھی۔ بے شک اے نبی، ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلی فتح دی ہے تاکہ جو کچھ تیرے لیے لغزشیں آ گئی ہوئی ہیں اور پیچھے سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ جو پہلے ہوئی تھی، جو بعد میں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں سب کو معاف کر دوں گا اور تجھ پر اپنا احسان پورا کر دے اور تجھے سیدھی راہ چلائے اور آپ کو ایک زبردست مدد دے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے، کس کو حوصلہ دیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ یہ کھلم کھلی فتح دی ہے آپ کو۔ ٹھیک ہے، جتنی بھی سازشیں، غلطیاں، جو بھی وقت آگے ہوئی تھی، پیچھے ہوئی، ساری کی ساری کیا ہوا، انہیں معاف کر دی ہیں اور آپ پر پورا احسان کیا ہے۔ آپ کو کون سا احسان؟ سیدھی راہ دکھائی ہے۔ اور کیا احسان؟ آپ کی مدد کی ہے حق کے ساتھ۔ تو جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ مدد دیتا ہے کس کو؟ جو اللہ تعالیٰ کے مددگار بنتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس کا دھیان رکھتے ہیں۔ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ تیرا میرا رب بھی اس کو عطا کرتا ہے۔ یہ ہمارے طریقے میں، ہمارے قول و فعل میں کمی ہوتی ہے۔ بے شک اے نبی کہہ کر کے دیکھو میں نے آپ کو فتح دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیغام ہے، وہیں پہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اس کی طرف رغبت کر کے تو دیکھو، جھک کے تو دیکھو، مانگ کے تو دیکھو، وہ ساری حدیں کراس کر کے 1 سیکنڈ میں آپ کے پاس آئے گا۔ سارے کام ہوں گے پھر بھی اے انسان تیرے پاس آئے گا۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو جو شخص عہد شکنی کرے گا وہ اپنے نفس پر ہی عہد شکنی کرے گا، وہ کسی کا کچھ نہیں کرے گا، اپنے نفس کو ہی آگ کے قریب لے جائے گا۔ یہ ایمان کے متعلق پہلا رکوع تھا۔ یہ غور و فکر کس کے لیے؟ ہدایت کس کے لیے؟ جس نے غور و فکر کیا۔ ایمان دلوں کا سکون ہے اور جنت میں داخلہ
سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ جنت میں داخلے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اور ایمان کیا ہے؟ دلوں کا سکون ہے۔ نبی کا مقام اس میں بتایا گیا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اتنی بلندی دی کہ اس پر اللہ پر صبح و شام تسبیح کی جاتی ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرمایا گیا کہ تم اس کی تسبیح کرتے رہا کرو۔ کبھی صلح میں وہ فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے جو جنگ میں نہیں ہوتی۔ نبی کا مقام جانے، اس کو پہچانے۔ اللہ تعالیٰ حقیقی رب ہے جو کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہونے دیتا۔ وہی حقیقی بادشاہ ہے جو ہٹنے نہیں دیتا۔ وہی کامیاب ترین رب انسان کو کامیاب ترین بنا دیتا ہے۔ جو بندہ اس کی طرف چل پڑتا ہے تو وہ رب اس کو فتح و نصرت، سکون بھی دیتا ہے، کامیابی بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، عہدے بھی دیتا ہے۔ اور پھر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا گیا نا، اس طریقے سے مقام بھی دکھاتا ہے کہ تیرے رب کا یہ مقام ہے۔ اور جب تیرے رب کا یہ مقام ہے تو رب نے اپنے محبوب کو بھی عہدہ دے کر ان کا مقام بیان کیا۔ پھر جب بندہ اپنے رب اور محبوب کے ساتھ اپنا حقیقی تعلق بناتا ہے وفا کا، تو پھر رب اپنے بندے کے مقام بتاتا ہے، اس کی کیٹیگریاں، اس کے عہدے کتنے درجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی صفات بھی بیان پیچھے کر چکا کہ محسنین کون سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نیک کام کرنے والے کون سے ہوتے ہیں، حافظون کون سے ہوتے ہیں، حفاظت کرنے والے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مومنین کی بھی صفات بتائی، جہاں پر اپنے عہدے، اپنے مقام کا بتایا، اب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا بتایا۔ اب پھر اس کے بعد جب بندہ جڑ گیا تو کیا بندے کے مقام کا بھی بتایا اس رب نے کہ یہ تیرے رب کا درجہ ہے، یہ تیرے محبوب کا درجہ ہے، اس سے نیچے اب تو لسٹ میں آتا ہے۔ انہوں نے دین کا کام کیا، تو نے بھی اپنا دین کا کام کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ ہمارا ایک ہی مقصد ہے، ہم نے اس قرآن کو سیکھنا ہے، اس کے تلفظ کو سیکھنا ہے، اس کی شد و مدوں کو سمجھنا ہے، اس کے ترجمے کو سیکھنا ہے، اس کی تفسیر کو سیکھنا ہے، فہم حاصل کرنا ہے، اور پھر اگلا درجہ عمل کی طرف آ جانا ہے، عمل کا کام کرنا ہے، عمل کرنا ہے اور کر کے دکھانا ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ ہمارے رب کا۔ اور رب کے دین کا کام تو وہ کرے گا۔ رب نے فرما دیا نا پہلے بھی کتنی بار کہ تم نہیں کرو گے کوئی اور آ جائے گا، تم نہیں چلنا چاہتے کوئی اور آ جائے گا۔ اتنی کیا پڑی ہے؟ تم کہو کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، سر دردی ہے، ٹائم نہیں ہے، گھر میں وقت نہیں دے سکتی، تو کیا اللہ تعالیٰ فرماتے نہ کرو، تم نہیں کرو گے کوئی اور کر لے گا۔ کیونکہ پیچھے بھی بتایا گیا کہ جو نہیں کرتے ان کو کیا ہے، انہوں نے اپنے نفس کے ساتھ ہی کر لیا، ٹھیک ہے، نفس کو انہوں نے دین کے لیے مطمئن کرنا تھا، انہوں نے دنیا کے لیے مطمئن کر لیا۔ تو ہمارے کرنے کے کاموں میں کیا ہے کہ ہم نے اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے، اس کی حمد و ثنا کرنی ہے، اس کی طرف جھک جانا ہے، اس کو پانے کی کوشش کرنی ہے، اس کے لیے ہی ہم نے کاوشیں کرنی ہے، کوششیں کرنی ہے، لبیک کرنا ہے۔ اور کرنے کا اصل کام کیا ہے؟ دین کو سیکھنا ہے، آگے فارورڈ کرنا ہے، سکھانا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے، دوسروں کو بھی کروانا ہے، خود بھی برائی کے کاموں سے رکنا ہے، دوسروں کو بھی روکنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ یہ کیوں؟ کیسے ہوگا؟ کیونکہ ہمارا مقصد ایک ہے۔ کون سا مقصد؟ بہت بار مقصد کو یاد کروایا ہے آپ کو، فنگر ٹپس پہ اب یاد ہونا چاہیے کیا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے۔ یہی ہمارا اولین مقصد ہے، یہی ہمارا کام ہے۔ ہم نے برائی کو اچھائی میں تبدیل کر دینا ہے، جتنی بھی برائیاں ہیں
ان کو مٹا کر وہاں پہ اچھائیوں کا جھنڈا گاڑنا ہے۔ جنگ ہمیشہ ہتھیار نہیں، حکمت سے بھی جیتی جاتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے اور صبح شام اللہ کی تسبیح کرنی ہے۔ صحابہ کرام کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے، نہ کہ فلم سٹار ڈراموں والوں کو نہیں، بلکہ صحابہ کرام کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے اور فرما برداری کرنی، اور کرنے کے کاموں میں کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے اور اپنے محبوب کو عہدہ دیا اس کی حمد و ثنا، اس کی پاکی بیان کرنی ہے، ان پہ درود و سلام بھیجنا ہے۔ اور اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ جنگ ہمیشہ ہتھیار سے نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھی حکمت سے سوچ سمجھ کے بھی جیتی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ خیر کے کاموں سے پیچھے رہ جانے والے کی صفات بتائی گئی ہے 11 آیت سے 70 تک۔ جانی اور مالی تحفظات نفاق کا سبب بنتے ہیں۔ جان و مال کو دین پر ترجیح، دنیا کفر ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے سپرد کر دینی ہے۔ کیا؟ اپنی جان اور کیا؟ مال۔ کیوں؟ کیونکہ دین ہمارا مقصد ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو ہماری کنجوسی بخیلی ہوتی ہے، یہ کیا کرتی ہے؟ یہ دھبا لگا دیتی ہے۔ تو ہم نے اس نفاق سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اس برے فعل سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، بلکہ رضا الہی کے لیے، فی سبیل اللہ، رضا الہی کے لیے، صرف اور صرف اس کے لیے ہم نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنا عہدہ وہیں پہ صرف کر دینا ہے۔ بھروسہ کس پہ؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پہ۔ اللہ کے دین کو اپنی ذات، مال، اہل و عیال سے افضل رکھنا ہے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ انشاءاللہ یہ ہم نے کرنا ہے۔